بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گیریزن ہائر سیکنڈری اسکول کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ بیٹا، ہمارا تسلسل جاری ہے۔ 10th کلاس کی کیمسٹری ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں جو ہمارا چیپٹر شروع ہے وہ ہے آرگینک کیمسٹری کے بارے میں۔ آرگینک کیمسٹری میں ہم آرگینک کمپاؤنڈز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو مختلف چیزیں ان کی ہم نے پڑھی، ان کے کیریکٹرسٹکس کو بھی ڈسکس کیا، بہت جو ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ آج کے لیکچر میں بھی آرگینک کمپاؤنڈز کے بارے میں ہی ہم نے پڑھنا ہے، اور آج ہے سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے بیٹا سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈز، یعنی آرگینک کمپاؤنڈز ہمیں کن ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں، یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو بار بار چیپٹر کی ابتدا سے لے کر اب تک دو جو بیسک اور فنڈامنٹل سورس ہیں نا، ان کی بات تو ہو ہی رہی ہے، اور وہ ہیں اینیملز اینڈ پلانٹس، بیسک اینڈ فنڈامنٹل سورسز۔ جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وولر کی تھیری سے پہلے، وولر کا جو کام تھا اس سے پہلے تو سائنسدانوں کا خیال ہی یہی تھا کہ بس صرف یہ اینیملز اور پلانٹس سے ہی حاصل ہوتے ہیں، تو وہ ان کے بیسک سورسز ہیں، نیچرل سورسز ہیں۔ وہ کون سے؟ اینیملز اینڈ پلانٹس۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اینیمل سے ہمیں کون سے آرگینک کمپاؤنڈ حاصل ہوتے ہیں۔ ہم نے بڑا شور مچا رکھا ہے، اینیملز پلانٹس، اینیملز پلانٹ۔ آپ کو پوچھ لے اچھا بتائیں کون سے کمپاؤنڈز، آرگینک کمپاؤنڈز آپ کو اینیمل سے حاصل ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو پھر تو اچھی بات نہیں ہے۔ لہذا بیٹا ہم جانتے ہیں اینیملز سے ہمیں دو طرح کے آرگینک کمپاؤنڈز حاصل ہوتے ہیں، پروٹینز، یہ میکرو مولیکول ہیں، بایولوجیکل مولیکولز، اور فیٹس اور آئلز۔ فیٹس اور آئل ایک ہی چیز ہے، آئل لیکوڈ فارم میں اور فیٹ سالڈ فارم میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو پروٹینز اور آئلز ہیں، فیٹس اینڈ آئلز، یہ دو طرح کے آرگینک کمپاؤنڈز ہیں جو ہمیں اینیملز سے حاصل ہوتے ہیں۔ کون سے؟ پروٹینز اینڈ فیٹس، ٹھیک ہے۔ فیٹس اینڈ آئلز کو لپڈز بھی کہا جاتا ہے۔ تو پروٹینز اینڈ لپڈز، یہ دو طرح کے جو آرگینک کمپاؤنڈز ہیں یہ ہمیں ملتے ہیں اینیملز سے۔ اچھا، تو پروٹینز ملتے ہیں اینیمل سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پروٹین کے سورس پہ کون کون سے ہیں؟ اینیمل سے ہمیں یہ کیسے ملتے ہیں؟ تو یہ دیکھیے، ایگز، جو انڈے ہوتے ہیں ان میں پروٹین ہوتی ہے۔ مٹن جو ہوتا ہے، گوشت، چکن، بیف، فش، یہ جو ساری گوشت کی اقسام ہیں ان میں بیٹا پروٹین پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم اینیمل سے پروٹین لیتے ہیں، ایگز میں، مٹن میں، چکن میں، بیف میں، فش میں پروٹین موجود ہوتی ہے۔ اس طرح جو اینیملز ہیں دے آر سورس آف پروٹینز۔ اور لپڈز، فیٹس اینڈ آئلز کے کس طرح یہ سورس ہیں اینیملز؟ تو ہمیں فیٹس اینڈ آئل ملتے ہیں ملک سے، یعنی دودھ سے، بٹر سے جو گھی مکھن ہوتا ہے، اور چیز، پنیر۔ یہ تین جو ذرائع ہیں یہ اینیملز سے آئل اور فیٹس حاصل ہونے کے ذرائع ہیں۔ یہ مختصر ہی ہے، آپ کی بک میں لکھا ہوا، یہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں پیج نمبر 60 پر۔ تو اس طرح اینیمل جو کہ آرگینک کمپاؤنڈ کا سورس ہے، اس سے پروٹینز اور فیٹس اینڈ آئل حاصل ہوئے۔ پروٹینز کن کن چیزوں سے ملتی ہیں ہم نے دیکھا، اسی طرح فیٹس اینڈ آئلز۔ اب بات کرتے ہیں پلانٹس کی۔ پلانٹس، لیکن پلانٹس کے بارے میں یہ جاننے سے پہلے کہ کون کون سے آرگینک کمپاؤنڈز ہمیں پلانٹس سے حاصل ہوتے ہیں، اس سے پہلے یہ جان لیں کہ پلانٹس دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں لائیو پلانٹس اور ایک ہوتے ہیں ڈیڈ پلانٹس۔ ڈیڈ پلانٹس لاکھوں سال پہلے جو ہے نا، جو پلانٹس زمین میں جو تبدیلیاں آئی تھی، تغیرات آئے تھے، پودے زیر زمین دب گئے تھے، تو انہیں ڈیڈ پلانٹس کہا جاتا ہے۔ لائیو پلانٹس جو آج کل موجود ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، تو لائیو پلانٹس جو ہیں ان سے ہمیں کون سے آرگینک کمپاؤنڈ حاصل ہوتے ہیں؟ یہ چار طرح کے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس، یہ سارے بیٹا بایولوجیکل مولیکولز ہیں، ٹھیک ہے، اور میکرو مولیکولز۔ تو اس میں پہلا کاربوہائیڈریٹس، یہ ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں لائیو پلانٹ سے۔
پروٹینز پلانٹ سے بھی حاصل ہوتی ہیں، وائٹامن جو ہیں وہ بھی پلانٹ سے حاصل ہوتے ہیں، اور آئلز. یہ 4 طرح کے جو آرگینک کمپاؤنڈز ہیں یہ ہمیں لائیو پلانٹس سے حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کون سی 4 طرح کے؟ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، وائٹامنز، آئلز. آپ دیکھتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس کا سورس پلانٹس کیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو کاربوہائیڈریٹس ویٹ میں پائے جاتے ہیں، گندم، میز، مکئی، پوٹیٹوز، آلو، بیرلے، جو، رائس، چاول. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پلانٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ پلانٹ سے حاصل ہوتی ہیں اور ان میں کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں، ویٹ، میز، پوٹیٹوز، بیرلے، رائس. اسی طرح پلانٹس میں بھی پروٹینز ہوتی ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے نا. ٹھیک ہے، کوئی غریب آدمی نہیں گوشت کھا سکتا، اللہ نے انتظام فرما دیا ہے. سبحان اللہ. پلسز میں، دالوں میں پروٹین ہے بیٹا. دال کے اندر یہ جو ہم دالیں نہیں کھاتے تو یہ پھر غذا متوازن نہیں رہتی، جو نہیں کھاتے ان کی بات کر رہے ہیں. تو بینز، یہ جو پھلیاں ہوتی ہیں، لوبیا وغیرہ، ان میں پروٹین پائی جاتی ہے. تو لائیو پلانٹ سے ہمیں پروٹین بھی مل گئی کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ ساتھ. وائٹامنز، بڑا شور سنتے ہیں کہ اس میں فلاں بندے میں وٹامن کی کمی ہے. تو ان کا باڈی کو ان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پھلوں میں ہوتے ہیں بیٹا. اور یہ آپ کے سامنے نام لکھے ہوئے ہیں، ایپل، اورنج، بنانا. ان پھلوں میں یہ وائٹامنز ہوتے ہیں. اسی طرح آئلز بھی حاصل ہوتے ہیں. یہ کچھ سیڈز ہیں، پلانٹس کے جو سیڈ ہوتے ہیں نا، بیج، ان سے آئل نکالا جاتا ہے. تو پام آئل، بادام روغن بھی اس کو کہا جاتا ہے، اولیو آئل، سویا بین، اولیو یعنی زیتون، سویا بین مشہور ہے، پینٹ آئل اور سن فلاور آئل. تو یہ بیج ہیں جن سے پھر آئل حاصل کرتے ہیں. تو یہ تھے لائیو پلانٹس کے سورسز. اس کے بعد آتے ہیں ڈیڈ پلانٹس کی جانب. جو پلانٹس ڈیڈ ہو گئے تھے 500 ملین ایئرز اگو کی بات ہے اغلباً، شاید. تو ان سے جو ہیں وہ کون سے ہمیں آرگینک کمپاؤنڈز ہوئے، بلکہ وہ خود یہ جو ڈیڈ پلانٹس چینج ہو گئے تھے کن چیزوں میں؟ کول میں، پیٹرولیم میں اور نیچرل گیس میں. کول، پیٹرولیم اور نیچرل گیس. تو یہ جو 3 ہیں نا، یہ کئی ہزارہا بلکہ آرگینک کمپاؤنڈز ان سے حاصل ہوتے ہیں. یہ خود سورس ہیں. کول خود بہت بڑا سورس ہے آرگینک کمپاؤنڈز کا، پیٹرولیم بہت بڑا سورس ہے، نیچرل گیس بہت بڑا سورس ہے. ٹھیک ہے، ہزارہا آرگینک کمپاؤنڈز. کول کی ہم ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کرتے ہیں، ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن آگے پڑھیں گے وہ کیا ہوتی ہے. پیٹرولیم کی ہم فریکشنل ڈسٹیلیشن کرتے ہیں، تو کر کے ہمیں بہت زیادہ آرگینک کمپاؤنڈ حاصل ہوتے ہیں. تو یہ ایک تعارف تھا، ٹیبل کی فارم میں آپ کو کروایا گیا کہ ہم آرگینک کمپاؤنڈز جو ہیں وہ ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے بات کی تھی ابھی کول کی. ڈیڈ پلانٹس کول میں تبدیل ہو گئے تھے نا. تو یہ جو کول ہے یہ کیا ہے؟ کویسچن arises, what is coal؟ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے، کویسچن بھی لکھا ہوا ہے، آنسر بھی لکھا ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. Here is written what is coal. تو coal is a blackish، یہ اس کے کلر کی بات کی گئی ہے کہ یہ بلیکش ہوتا ہے، یعنی کالا کالا محسوس ہوتا ہے، سیاہ نما، بلیکش، یہ اس کا کلر بتایا گیا. اور آگے بتایا گیا یہ کمپلیکس مکسچر ہوتا ہے. کمپلیکس یعنی جس میں بہت مکسچر ایلیمنٹس کی مکسر سے بھی مکسچر بنتا ہے اور کمپاؤنڈز بھی. تو بہت زیادہ تعداد میں کمپاؤنڈز اس میں ہوتے ہیں. کول ایک کمپلیکس مکسچر ہے، یعنی بہت زیادہ تعداد میں اس میں کمپاؤنڈز اس مکسچر میں موجود ہوتے ہیں. تو کول از اے بلیکش کمپلیکس مکسچر آف کمپاؤنڈز آف کاربن، کاربن تو اسینشیل ہے، ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن، مین یہ 3 ایلیمنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ایلیمنٹس کے کمپاؤنڈز کا کمپلیکس مکسچر. ٹھیک ہے، کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کمپاؤنڈز کا کمپلیکس مکسچر ہے
کول. لیکن یہ بات یہاں تک نہیں رکی, آگے بھی بڑھ رہی. اٹ آلسو کنٹینز اسمال کمپوننٹس آف نائٹروجن اینڈ سلفر کمپاؤنڈس, یعنی کچھ مقدار میں اس میں نائٹروجن اور سلفر کے کمپاؤنڈز بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ ہے کول. واٹ از کول؟ کول از اے بلیکش complex mixture of compounds of carbon, hydrogen and oxygen. It also contains small components of nitrogen and sulfur compounds. تو اس طرح آپ نے یہ جانا کہ کول کیا ہوتا ہے. What is coal? اب ہم اگلے شارٹ کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں. یہ اسی ترتیب سے لکھا ہوا ہے اور عام طور پر یہ ایکسرسائز کا شارٹ کوسچن آپ کا. تو دیکھتے ہیں How is coal formed? کول کیسے بنتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ویسے میرے حساب سے تو how was coal formed آنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ہی دفعہ بنا ہے, بار بار تو نہیں اس نے بننا. ٹھیک ہے, تو یہ نان رینیویبل سورس ہے. تو جیسا کہ آپ نے 9th کلاس کی فزکس میں چیپٹر نمبر 6 میں یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اگر آپ کو یاد ہیں تو how is coal formed? کول کیسے بنتا ہے؟ تو اب وہ جو جغرافیائی عمل تھا, تغیراتی عمل, اس کی بات کی گئی ہے. کیسے؟ کول واز فارمڈ بائی دا ڈیکمپوزیشن. الفاظ پر بیٹا فوکس کرنا کبھی نہ بھولیں, کیونکہ جب آپ نے چیز کو سمجھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے تو پھر لفظوں پر فوکس کرنا پڑے گا. جو بچے لفظوں پر فوکس نہیں کرتے وہ نہ تو چیزیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں اور نہ وہ انہیں یاد ہی کر پاتے ہیں. تو کول واز فارمڈ بائی دا ڈیکمپوزیشن, یعنی ڈیکمپوزیشن ہونی ہے, ڈیکمپوز ہونا ہے, ہاں جی, توڑ پھوڑ ہونی ہے. کس کی ڈیکمپوزیشن ہونی ہے؟ آف ڈیڈ پلانٹس. ٹھیک ہے, کول واز فارمڈ بائی دا ڈیکمپوزیشن آف ڈیڈ پلانٹس. ڈیڈ پلانٹس کی ڈیکمپوزیشن سے یہ بنا تھا. اوکے, کون سے ڈیڈ پلانٹس؟ بریڈ انڈر دی ارتھس کرسٹ, جو قشر ارض زمین کی اوپر والی سطح کے نیچے دب گئے تھے, وہ ڈیڈ پلانٹس. ٹھیک ہے, بریڈ انڈر دی ارتھس کرسٹ, جو ارتھ کی کرسٹ جو ہے اوپر والی جو طے ہے جسے قشر ارض کہا جاتا ہے, اس کے نیچے جو دب گئے تھے. کب؟ ملینز آف ایئرس اگو, لاکھوں سال پہلے, ملینز آف ایئرس اگو. تو اس طرح کول بنا تھا. یہ تعارفی جملے آپ کو بتا دیے گئے. کول, دوبارہ سنیے, کول واز فارمڈ بائی دا ڈیکمپوزیشن آف ڈیڈ پلانٹس بریڈ انڈر دی ارتھ کرسٹ ملینز آف ایئرز اگو. ٹھیک ہے, اور پھر ایسے نہیں ہو گیا تھا, یہ ایک بایو کیمیکل پروسیس ہوا تھا. ٹھیک ہے, بایو کیمیکل پروسیس جس سے لکڑی جو ہے وہ کوئلے میں بدل گئی. wood converted into coal. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو اس پروسیس کا نام ہے conversion of wood into coal is called carbonization. یہ کاربنائزیشن کا پروسیس ہوا تھا جس سے پھر وہ جو لکڑی تھی, درختوں کی لکڑی, وہ کول میں تبدیل ہوئی. ایسے نہیں ہو گیا تھا, کاربنائزیشن کے پروسیس سے. اچھا, کاربنائزیشن کیا ہے بھائی؟ بتا تو دیا آپ کو, کنورژن آف ووڈ انٹو کول. ٹھیک ہے, مزید وضاحت چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہوگی بات. اٹ از اے ویری سلو بایو کیمیکل پروسیس. یہ ایک بایو کیمیکل پروسیس ہے, یعنی کیمیکل پروسیس ہے جو جانداروں پر ہو رہا ہے, سلو. ٹھیک ہے, اس لیے تو ٹائم لگا. اٹ از اے ویری سلو بایو کیمیکل پروسیس ٹیکنگ پلیس ان دی absence آف ایئر, جو ہوا کی عدم موجودگی میں ہوتا ہے. اٹ از اے ویری سلو, یعنی جو کاربنائزیشن ہے, اٹ از اے ویری سلو بایو کیمیکل پروسیس ٹیکنگ پلیس ان دی absence آف ایئر انڈر ہائی پریشر اینڈ ہائی ٹیمپریچر اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, وقت کے طویل عرصے میں. تو یہ عام طور پر جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ 500 ملین ایئرس کا عرصہ ہے. ٹھیک ہے, اور 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ہے بیٹا ہاؤ واز کول فارمڈ. کول کے بارے میں آپ نے جانا, کول کیا ہے. ٹھیک ہے, بلیکش کمپلیکس مکسچر ہے of compounds of carbon, hydrogen and oxygen. It also contains small components of
نائٹروجن اینڈ سلفر کمپاؤنڈس یہ بھی پائے جاتے ہیں. اور کول فارم کیسے ہوا؟ یہ ڈیکمپوزیشن سے فارم ہوا, بیکٹیریا نے کی تھی, بیکٹیریل ڈیکے. تو ڈیکمپوزیشن آف ڈیڈ پلانٹس سے ہوا یہ, تو کاربنائزیشن کے پروسیس سے, اور وہ بھی آپ کو بتا دیا کاربنائزیشن کیا ہوتی ہے. اب جتنی کاربنائزیشن ہوئی اس حساب سے کوئلہ بنتا گیا. ٹھیک ہے. وڈ کنٹینز اباؤٹ 40% کاربن, جو لکڑی ہوتی ہے اس میں قریباً 40% جو ہے وہ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ کاربن ہوتی ہے. سو ڈیپینڈنگ اپان دا ایکسٹینٹ آف کاربنائزیشن پروسیس 4 types of coal are found. دیکھیے کاربنائزیشن کی ایکسٹینٹ پہ, یعنی کس حد تک کاربنائزیشن ہوئی. اگر تھوڑی ہوئی تو کوئی اور کول بنا, زیادہ ہو گئی تو کوئی اور بنا. تو 4 ٹائپس ہیں اس کی, آپ ہم نے پائی جاتی ہیں, ملی ہیں. ان کے نام یہ ہیں, یہ ٹیبل کی فارم ہے. یہ شارٹ کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کلاسیفیکیشن آف کول. ٹھیک ہے, کول کو کلاسیفائی کریے. تو ان کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں. پہلی ٹائپ ہے بیٹا پیٹ, PEAT, پیٹ, لگنائٹ, بٹومائنس, اینتھراسائٹ. دوبارہ سنیے, پیٹ, لگنائٹ, بٹومائنس, اینتھراسائٹ. اور ان میں کاربن کنٹینٹ جو ہے, یعنی کتنے پرسنٹ کاربن ان میں پایا جاتا ہے, یہ یاد کرنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ 60 سے شروع کر رہے ہیں اور 10 کا اضافہ کرتے چلے جانے. پیٹ میں 60%, لگنائٹ میں 70%, اور بٹومائنس میں 80%, اور اینتھراسائٹ میں 90%. تو اس میں بہت کم ہوتا ہے کاربن کنٹینٹ, لہذا یہ انفیریئر کوالٹی ہے کول کی. اٹ از انفیریئر کوالٹی آف کول. اور یہ بھٹیوں وغیرہ میں, یہ جو بھٹے ہوتے ہیں وہاں استعمال ہوتا ہے اینٹیں بنانے کے لیے. یوزڈ ان کل, جو پیٹ ہے 60% اس میں کاربن کنٹینٹ ہے, اور اٹ از انفیریئر کوالٹی کول یوزڈ ان کل. ٹھیک ہے, بھٹیوں میں استعمال ہوتا ہے. دوسرا جو ہے لگنائٹ, یہ سافٹ کول ہے, سافٹ. اٹ از اے سافٹ کول یوزڈ ان تھرمل پاور اسٹیشنز. یہ جو بجلی گھر ہوتے ہیں جہاں کوئلے سے بجلی بنتی ہے, تو یہ والا کوئلہ وہاں استعمال کرتے ہیں, سافٹ ہوتا ہے لگنائٹ. اس کے بعد بٹومائنس ہے, یہ کامن ورائٹی ہے. یہ آپ بازار میں جاتے ہیں تو وہ تکیا شاپ جو ہوتی ہے وہاں سے وہ کوئلے کے اوپر بھون رہا ہوتا ہے, تو وہ والا جو کوئلہ ہے. کامن ورائٹی آف کول یوزڈ ایز ہاؤس ہولڈ کول, یعنی گھروں میں استعمال ہوتا ہے. اور آخری جو ٹائپ ہے اینتھراسائٹ, 90% کاربن کنٹینٹ. اٹ از اے سپیریئر کوالٹی ہارڈ کول. یہ سپیریئر کوالٹی ہوتا ہے, ہارڈ ہوتا ہے, اور انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے, یوزڈ ان انڈسٹری. تو یہ بیٹا چند ایک شارٹ کوسچن تھے. واٹ از کول, ہاؤ از کول فارمڈ. کاربنائزیشن کا علیحدہ سے بھی کوشچن آ سکتا ہے, ڈیفائن کاربنائزیشن. تو پھر آپ نے وہ سارا جو ہے کہ کنورژن آف ووڈ انٹو کول, اور نیچے والی بھی اس کی بات, اٹ از اے ویری سلو کیمیکل پروسیس. ٹھیک ہے, وہ اینڈ تک آپ نے لکھنا ہوتا ہے. یہ 2-3 شارٹ کوسچن تھے. تو سورسز بھی آپ نے بیسیکلی پڑھ لیے. تو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے اختتام پذیر ہوا. اپنا خیال رکھیے گا, ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.